بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان پہ لگ چکی ہیں، اور جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں جنگ کی صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان کا جو کردار ہے وہ پوری دنیا یہ ماننے پہ مجبور ہو چکی ہے کہ شاید یہ جنگ بندی اگر ہوئی تو وہ پاکستان میں اس کا مرکزی کردار بھی ہوگا، اور پاکستان اس کا جو ہے وہ مین جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز بھی ہوگا۔ ہمارے خطے کے اندر جو اس وقت کشیدہ صورتحال ہے، یعنی کہ مشرق وسطیٰ سے لے کر ہمارے اس ایشیائی خطے تک، وہ انتہائی خوفناک ہے۔ جنگ جو ہے وہ سپیڈ سے جاری ہے، اور جو ایران نے جو غیرت انگیز طور پہ تمام جتنی مغربی طاقتیں ہیں ان کو تاریخ میں پہلی دفعہ جس طریقے سے روند رہی ہے وہ ایک مثال ہے۔ اور سب اسرائیل پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور وہ جو ایک صدر ٹرمپ جو ایک سپر پاور کا صدر ہے اور پوری دنیا کا جس کے اوپر ایک سمجھ لو کہ دھاک بیٹھی ہوئی تھی کہ امریکہ جس سائڈ پہ ہوتا ہے وہی سائڈ جو ہے وہ پاورفل ہوتی ہے، یہ تمام کیا سرائیاں اس وقت جو ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں۔ اور ایران نے ثابت قدمی کے ساتھ بہترین جنگی حکمت عملی کے ساتھ پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ جس طریقے سے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ میزائل مارے جا رہے ہیں، اور اسرائیل کی جو تباہی و بربادی کا منظر جو ہے وہ آپ ناقابل بیان ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا خواب میں بھی صدر ٹرمپ نے اور وزیر اعظم نتنیاہو نے کہ یہ اتنی بڑی پاور ہے ایران کہ اس نے ان تمام کو کچل کے رکھ دیا ہے۔ اس وقت اسرائیل کے اندر جو ہے تل ابیب خصوصی طور پہ وہاں وہ مکمل تباہی کے مناظر نظر آ رہے ہیں، اور تابڑ توڑ حملے جاری ہیں، اور ایران نے دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اسرائیل نام کی نہ کوئی ریاست تھی اور نہ ہی ہم اس کو رہنے دیں گے۔ یہ ایک امریکہ کی کالونی تھی جو امریکہ یہاں پہ صرف اور صرف اسلامی ممالک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتا تھا، اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ مذاکرات میرٹ پہ ہوں گے، اور 6 شرائط ایران نے پیش کی ہیں جو جنگ بندی کے لیے جو ہے وہ ٹرمپ کو پہنچا دی گئی ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پہ شرط یہ ہے کہ ایران کے ساتھ آئندہ کبھی بھی جنگ اس طریقے سے نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی مستقل بنیادوں پہ یہ جنگ جو ہے وہ جنگ بندی ہوگی، اور امریکہ دوبارہ یہ حرکت اور اسرائیل نہیں کرے گا۔ نمبر 2، اسرائیل کے اندر جو بیت المقدس ہے وہ واضح طور پہ، اور فلسطین کی آزادی جو ہے سمجھ لو کہ آزاد فلسطین ریاست جو ہے وہ اس کو پوری دنیا تسلیم کرے گی، اور اسرائیل کا وہاں سے خاتمہ ہوگا۔ نمبر 3، جو شک ہے وہ یہ ہے کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ کسی بھی ملک کے اندر اسرائیل اور امریکہ کا جو ہے وہ فوجی اڈا نہیں ہوگا۔ تمام جو ہے وہ ممالک اپنے اپنے حدود کے اندر جن جن کے پاس بھی امریکہ کے ڈیفنس کے اڈے ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور خبردار بھی کیا تمام ممالک کو، چاہے وہ اسلامی ممالک ہیں چاہے وہ مغربی ممالک ہیں، کہ آپ اس امریکہ کی جو ہے وہ پراکسی وار سے بھی دور رہیں، اور ان کو کسی صورت بھی جو ہے وہ فوجی اڈے نہ دیں۔ اور چوتھی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تیل کی آمد و رفت ہے وہاں سمندر کے ذریعے اس کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ رہے گا ایران کا، اور ایران باقاعدہ راہداری کے طور پہ جتنے بھی وہاں سے جہاز گزریں گے بحری جہاز تیل بردار، ان سے وہ چائنا کی کرنسی میں وصولی کی جائے گی۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ ان کے ساتھ یہ جو امریکہ نے کھیل رہا ہے یہ نہیں ہوگا، اور معیشت جو ہے وہ ہم اپنی کرنسی کے تحت جو ہم معاشی معاہدے ہیں وہ کریں گے۔ وہ اب ڈالر کی جو راج ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ جو امریکہ نے اور اسرائیل نے نقصان کیا ہے ایران کے اندر، یعنی جو اب تک تقریباً 1 ماہ ہونے والا ہے، جو جنگ کے دوران جتنا بھی مالی نقصان ہوا ہے وہ تاوان امریکہ اور اسرائیل دینے کے پابند ہیں۔
یہ تمام شرائط جو ہیں یہ اس وقت جو بھی اس وقت قطر، پاکستان اور جو ہے وہ ترکی، یہ 3 ملک جو ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہو۔ اب کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ امریکن صدر ٹرمپ جو ذہنی توازن تو کھو چکا ہے، کیونکہ وہ ہر 15 منٹ بعد اپنی اسٹیٹمنٹ تبدیل کرتا ہے اور وہ اپنی ہی اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ اس کے اپوزٹ ہوتی ہے، تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا دماغی توازن جو ہے وہ حواس باختہ ہو چکا ہے، اور اب اس کو کوئی رستہ نہیں مل رہا ہے کہ وہ کیسے سیو رستہ نکال کے اس جنگ سے نکلے۔ تاہم پاکستان کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ بھی کیا ہے، اور کل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں سے ری ٹویٹ بھی کر دیا وزیر اعظم کی امن کوشش کو، اور اسلام آباد کے اندر آئندہ چند دنوں میں جو ہے یہ امن کے لیے کاوشیں بڑے لیول پہ ہونے والی ہیں۔ اس سلسلے میں جو نائب صدر ہیں امریکہ کے وہ آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں یا اسپیکر دونوں آ سکتے ہیں۔ ایک سمجھ لو کہ بیٹھ کے ان تمام جتنے بھی جو ہے وہ 6 نکات ہیں اس پہ بھی غور و خوض کیا جائے گا، اور ایک جو ہے وہ پائیدار قسم کی حکمت عملی بنانے کی کوشش کی جائے گی کہ کس طریقے سے اس جنگ سے نکلا جائے۔ تاہم پوری دنیا پہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ پوری اسلامی دنیا کی اگر کوئی طاقتور اور پوری دنیا کا اگر کوئی طاقتور ملک ہے تو وہ ایران ہے۔ ایران نے اپنی ثابت قدمی، اپنی بہترین جنگی حکمت عملی اور دشمن کو چاروں طرف سے گھیر کے جس طریقے سے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اس کا ماضی میں کہیں پہ مثال نہیں ملتی ہے۔ اور پہلی دفعہ امریکن صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم اتنے بے بس نظر آ رہے ہیں کہ وہ اب چھپ رہے ہیں، کہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، اور ان کو ہر وقت اپنی جان کا خطرہ ہے۔ وہ کبھی وہ مختلف جگہ بدل رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بختر بند کے اندر بند ہو کے بیٹھے ہیں۔ ان کا دماغ جو ہے وہ بالکل سمجھ لو کہ کام چھوڑ چکا ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ایران نے کیا کیا ہے۔ ایران نے کھربوں ڈالر ان کے سمندر برد کر دیے ہیں، ان کی جتنی ایٹمی تنصیبات تھیں اسرائیل کی اس کو تباہ برباد کر دیا ہے، امریکہ کی جتنی ٹیکنالوجی تھی وہ زیرو کر دی ہے، اور امریکہ کم از کم امریکہ اور اسرائیل اگر یہ جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ان کو اپنی دوبارہ فارم میں آنے کے لیے معاشی طور پہ اور دفاعی طور پہ کم از کم 5 سال چاہیے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور ایران کے اندر ابھی بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ اگلے کئی ماہ تک یہ جنگ لڑ سکتا ہے۔ ان کے پاس جو میزائل ہیں وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ وہ دن رات بھی اگر برسائیں تو میرا خیال میں وہ ذخیرہ ختم ہونے والا نہیں ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کے جو ڈیفنس کا ان کے پاس جتنا میٹیریل تھا وہ آخری مراحل میں ہے، اور وہ اس لیے اب بھاگ رہے ہیں جنگ سے کہ کسی طریقے سے اس جنگ سے جان چھڑائی جائے۔ لیکن اب یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ایران اس کو اب قصے کو ہی ختم کرنا چاہ رہا ہے، جو اسرائیل کا قصہ ہے جس نے پوری دنیا کا امن جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور پوری دنیا اس وقت بھی سفر کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تیل دیکھیں، توانائی دیکھیں، پوری دنیا کے اندر ایک بحرانی کیفیت ہے۔ پاکستان کے اندر بھی چند دنوں میں لاک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ توانائی کی سیونگ کے لیے، جیسے وہ کرونا کے دنوں میں جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اس قسم کی حکمت عملی جو ہے وہ بالکل وضع ہو چکی ہے، اور کسی وقت بھی متوقع ہے ایک دن سے شروع ہوگا، پھر دیکھیں گے گریجولی کہ یہ کیسے ہوگا۔ تعلیمی اداروں کے اندر بھی جو ہے وہ تعطیلات کو جو ہے وہ آگے بڑھا دیا گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آن لائن بچوں کو گھر پڑھایا جائے۔ اسی طریقے سے سرکاری دفاتر کے اندر بھی جو وہ تھا کہ اب حاضری جو ہے وہ کم ہوگی، اور صرف 3 دن دفترانہ ہوگا، باقی جو ہے وہ ورک فرام ہوم وہ ہوگا۔ اور اس طریقے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ آپ کی اگر قوت ایمانی مضبوط ہے اور اللہ پہ اگر آپ کا بھروسہ ہے اور جہاد کا آپ کے اندر جذبہ ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی ایٹم بم، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ کو شکست نہیں دے سکتی، اور یہ ایران نے ثابت کر دیا۔ بہت شکریہ۔